یہ جو لوگوں نے نیتیں بنائی ہوئی ہیں نا، قضا کی تھی تے فلاں کی تھی، مسلم شریف میں حدیث ہے نبی علیہ السلام ایک سفر سے واپسی پر تھے، مشورہ کیا کہ رات کا پچھلا پہر ہو گیا کہ آرام کیا جائے یا نماز تک جاگا جائے فجر کی. تو زیادہ تر کا یہ مشورہ تھا کہ تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں، کسی بندے کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، وہ جگا دے گا. تو حضرت بلال کی ڈیوٹی لگائی گئی، وہ اونٹ کے اوپر بیٹھ کے مشرق کی طرف منہ کر کے بیٹھ کے، تاکہ وہ پو جب پھوٹے نا صبح صادق والی، سورج نکلنے والی نہیں، فجر کا وقت داخل ہونے والی، ٹو لائٹ جسے انگلش میں کہتے ہیں، تو جگا دیں گے. اللہ کا کرنا ہوا ان کو بھی اونگ آ گئی. سورج اتنا بلند ہوا، نبی علیہ السلام کی آنکھ کھلی، باقی صحابہ کو اٹھایا. اب صحابہ پریشان ہے کہ نماز ختم. آپ فرمائے یہی نماز کا ٹائم ہے. اگر کوئی شخص بھول جائے یا سویا رہ جائے، تو اڈیلا سویا نہیں کہ راتی 3 بجے روزانہ سو ہوتے پھر اٹھو نہ، کبھی کبھار ایسے کیجولی ہو جائے، نہ پھکی نہ لل جائے گی، مطلب نہیں کسی کو ڈنڈ دینا. تو جب اسے یاد آئے یا وہ اٹھ جائے اسی وقت نماز پڑھ لے، وہی اس کی نماز کا وقت ہے. تو قضا والا تو رولی کو نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان دلوائی اور جماعت کے ساتھ سورج اوپر ہے فجر کی نماز پڑھائی. ٹھیک ہو گیا. ماشاءاللہ اس میں یہ بھی ثابت ہوا کہ جیڑی تہاڈی جعلی قوالی ہے کہ اس وقت تک پو نہیں پھوٹے گی جب تک حضرت بلال اذان نہیں دیں گے، وہ تو جھوٹ نکلے نا. وہ کہتے ہیں حضرت بلال جڑے نے ان کی اذان پہ بندی لگوائی صحابہ نے، اس دن سورج نہیں پو ہی نہیں پھوٹی. جس داڑے بلال دی ڈیوٹی لگی ہے وہ داڑے پو پھٹ گئی ہے، جس داڑے انہوں نے عزت سٹیک تے لگی سی. اگر پو نہ پھٹنی ہوتی تو اس دن نہیں پھٹنی چاہیے تھی، جس دن ان کی ڈیوٹی تھی. ان کی ایسے ہزاروں لوگوں کی، کیونکہ غزوہ تبوک سے واپسی پہ، غزوہ تبوک پہ 30,000 صحابہ تھے حضور کے ساتھ، کسی ایک کی بھی آنکھ نہیں کھلی ہے. ہزاروں لوگوں کی نماز حضرت بلال کے سے قضا ہوئی ہے. اس داڑے سے سورج نکلا ہے. سرکار یہ جھوٹ ہے، یہ سارے جھوٹ ہی، تہاڈے بزرگ تانوں جھوٹ پڑھا دے رہے ہیں، انج نہیں ہوندا. ٹھیک ہے نا جی. تو جب آپ اٹھ جائیں اس وقت نماز پڑھ لیں، لیٹ نہ کریں اس کو، اور عادت نہ بنائیں، مطلب اس اعتبار سے کہ روزانہ ہی لیٹ اٹھے. کوئی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لیٹ ہی اٹھے. کبھی کبھار اگر لیٹ اٹھا ہے تو اسی وقت نماز پڑھ لیں. اور یہ قضا اور یہ سارے علماء کی ٹرمز ہیں، نماز فوراً نہیں پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. اس کو نماز کو ڈیلے نہ کریں. اور زہر اثر مغرب عشاء تو میں کہتا ہوں قضا ہو ہی نہیں سکتی. زہر کا وقت جو ہے وہ 12:20 سے لے کے مغرب تک رہتا ہے. نماز جمع بھی تو ہو سکتی ہیں اگر کسی کو مجبوری ہے. اثر کے ساتھ زہر جا کے جمع کر لے یا زہر اثر کٹھی پڑھ لے. اور مغرب عشاء کا وقت تو فجر کا وقت داخل ہونے تک رہتا ہے. مغرب غروب آفتاب سے لے کے فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے پہلے مغرب عشاء کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں. نماز قضا ہو ہی نہیں سکتی. یہ قضا کی ٹرمز ویسے لوگوں نے بنائی ہوئی ہے کہ وقت گزار کے پڑھنا. باقی جان بوجھ کے وقت گزار کے کوئی لیٹ اٹھتا ہے صبح کے وقت، وہ تو بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کو ایک خواب دکھایا گیا تھا. اس میں ایک منظر آپ کو یہ دکھایا، اور نبیوں کے خواب بخاری مسلم کے الفاظ ہیں وہ وہی الہی ہوتے ہیں. ایک یہ دکھایا گیا منظر کہ ایک شخص لیٹا ہوا چت زمین پہ، ایک فرشتہ اس کے سرانے بڑا سا پتھر لے کے کھڑا ہے، اس کے سر پہ مارتا ہے، وہ اس کا سر زمین کے برابر ہو جاتا ہے اور وہ پتھر لڑک کے تھوڑی دور تک جاتا ہے. جتنی دیر تک وہ فرشتہ پتھر لینے کے لیے جاتا ہے نا، اللہ اس کو پھر دوبارہ سر دے دیتا ہے. استغفر اللہ. پھر وہ اس کے اوپر مارتا ہے اور یہ عذاب مسلسل جاری ہے. نبی علیہ السلام نے بعد میں حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ عذاب کس کا تھا؟ فرمایا یہ آپ کی امت کا وہ آدمی ہے جس نے قرآن بھلا دیا تھا اور نمازوں کے اوقات میں سویا رہتا تھا. سر یہ بھی ہے تو انو لوگ ادھی گل نہیں دس دینے، ہم آپ کو ٹوٹل پیکج بتاتے ہیں. تصویر کا یہ رخ بھی بتائیں گے، وہ رخ بھی بتائیں گے. ٹھیک ہے نا. یہ نہ ہو کہ مسلم کی حدیث لے کے کوئی ٹھیک ہے جی صبح اٹھ کے پڑھیں گے فجر، نہ. یہ تو کیجول ہے کہ کبھی کبھار کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا، کوئی بے ہوش ہو گیا ہے، کوئی بھول گیا ہے، بولا تھا. آج کل تو یہ مسئلے ہوتے بھی نہیں. میں آپ کو بتاؤں لارم ہے. ایک امریکن مسلمان ہوا، میں نے اس کا واقعہ سنایا بھی تھا مسئلہ نمبر 30 میں نمازوں کے اوقات میں. اس کی اردو میں ترجمہ بھی ہوئی ہے کتاب، سر تسلیم خم ہے. یہ مسلمان ہوا ہے وہ 90s کے اندر. وہ کہتا ہے میں جب مسلمان ہوا نا، بڑی لمبی سٹوری ہے وہ کیسے مسلمان ہوا، وہ مجھے ٹائم نہیں سنانے کا. الٹیمیٹلی وہ کہتا ہے میرے لیے فجر کی نماز پڑھنا بڑا مسئلہ تھا. مسلمان نہیں اٹھتے فجر کے وقت، تو ایک غیر مسلم جن کو عادت ہی نہیں اٹھنے کی وہ کیسے اٹھیں گے. لیکن ان کو پتا تھا کہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان رہنے کے لیے آپ کو نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، لیکن اللہ کے شناختی کارڈ میں مسلمان رہنے کے لیے نماز ضروری ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے 246 کتاب الایمان چیپٹر میں کہ بندے کے کفر اور شرک کے درمیان فرق ہی نماز ہے. تو گورا چونکہ مسلمان ہوتا ہے نا، تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ نماز پڑھے بغیر بندہ مسلمان نہیں رہتا. شناختی کارڈ والا تو مسلمان رہتا ہے. اطلاق پتا جائے گا نا. میری یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ہے باغیوں کو نمازی بنانے والی ویڈیو، وہ دیکھیں تو پتا چلے کہ نماز کیا چیز ہے. وہ کہتا میں اب پریشان ہو گیا کہ میں تو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا مسلمان تو نہیں ہوں، تو میرے شناختی کارڈ سے تو اسلام کا نام ختم ہو جائے گا اگر میں نے فجر کی نماز نہ پڑھی. یہ میں بتا رہا ہوں جی. تو کہتا ہے میں نے 3 گھڑیاں خریدی، یعنی نماز کا ٹائم ہے نا اگر 5 بجے، تو کہتا ہے میں نے ایک گھڑی پہ الارم لگایا ہوا تھا 4:30 بجے کا،
اور وہ گھڑی میں اپنے سرانے رکھتا تھا. دوسری گھڑی پہ الارم ہوتا تھا 4:45 کا, وہ میرے بسترے سے تھوڑے دور ایک ٹیبل کے اوپر. اور ایک تیسری گھڑی لی میں نے اونچی آواز والی, وہ پرانے زمانے میں چابیوں نے پورے گھر اٹھا دینی ہو, وہ میرے کو بھی ہے. اب تو اللہ کا شکر ہے یار, یہ موبائل آنے سے نا مسئلے ہی حل ہو گئے. اے موبائل میرے کو 76 موبائل نہیں, سادہ موبائل ہے 1000 روپے والا, اللہ کا فضل حال تک نہیں لینا, استعمال کرنا آتا ہے. اس میں اب گھڑی کا بھی مسئلہ حل ہو گیا ہے, الارم بھی, سب کچھ, نمازوں کے الارم بھی لگ جاتے ہیں. تیسری اس نے گھڑی وہ لی, اور وہ کہتا ہے وہ تیسری گھڑی جو ہے نا میں نے واش روم کے دروازے کے باہر لٹکائی ہوئی تھی. پہلی کہتا ہے بولی 4:30 بجے, نیند میں بند کر دی, تو تھوڑی نیند ٹوٹی نا. 15 منٹ بعد ٹیبل والی بولتی تھی, کہتا میں اب ظاہر ہے وہ الارم بول رہا ہو, بندے کو تکلیف, نیند تو نہیں آتی. ایک الارم بول رہا ہو نیند نہیں آتی, دوسرا اگر کوئی پیشاب روک کے لیٹا ہو تو اس کو بھی نہیں نیند آتی. تو وہ کہتا جی میں اٹھ کے ٹیبل تک گیا, ٹیبل والا الارم بند کرتا تھا 4:45 بجے. پھر 5 بجے جب وہ بڑا الارم بولتا تھا نا واش روم والا, تو کہتا میں اٹھ کے نا, اب 2 بار نیند ٹوٹی ہوئی ہو, تیسری بار جا کے جب میں وہاں پہ واش روم کے دروازے پہ پہنچتا تو میں الارم بند کرتا, تو میں کہتا بس یہ دروازے ہی کھولنا ہے نا, سامنے بیسن ہے, وضو کر کے نماز پڑھ لیتا. آہستہ آہستہ عادت ڈیولپ ہو. لیکن شکر ہے وہ پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش کا نا تھا, تو اسی لیے وہ نماز کا عادی بن گیا. ورنہ ادھر تو سر کوئی ضرورت نہیں نماز پڑھنے کی, آپ کو کچھ بھی ہے حضور کی امت سے, کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے, تمہارے پاس کوئی نہیں پڑھنی. پھر بھی عاشق رسول سب تو بڑے ایسی ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ میں ساری طنز کے طور پہ باتیں کر رہا ہوں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, بے شک نماز مسلمانوں پر ایک وقت باندھا ہوا فرض ہے, مقررہ وقت کے اندر فرض کی گئی ہے, اس کے اندر کوئی ٹالرنس نہیں ہے. اور یہ آیت صلاۃ الخوف کے کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی, سورۃ النساء کی آیت نمبر 102 اور 103, کہ صلاۃ الخوف, جنگ کی حالت میں بھی نماز تمہیں معاف نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقررہ وقت کے اندر فرض کیا. یہ نہیں ہو سکتا کہ بعد میں اکٹھی کر کے ساری پڑھ لو. یہ اس حد تک مقررہ وقت ہے کہ اس کو آپ نے حالت جنگ میں بھی صلاۃ الخوف پڑھنی ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اب آ جائیں کہ یہ جو کہا گیا مقررہ وقت, تو مقررہ وقت قرآن و سنت میں نمازوں کے کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہم قرآن کی طرف رجوع لاتے ہیں کہ قرآن میں نماز کی ٹائمنگز کیا ہیں. اس کانٹیکسٹ میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78 ہے, اقم الصلاۃ لدلوک الشمس, نماز کو قائم رکھو سورج ڈھلنے سے لے کر الی غسق اللیل, رات ہونے تک, وقرآن الفجر, اور قرآن پڑھو فجر کی نماز میں. ان قرآن الفجر کان مشہودا, بے شک فجر کے وقت جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس وقت فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے. اس کانٹیکسٹ میں وہ حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کی ٹائمنگ جو ہے نا فجر اور عصر کے وقت تبدیل ہوتی ہے. جو فرشتے اللہ کی طرف سے فجر کے وقت آئے ہوتے ہیں نا, ان کی ڈیوٹی عصر تک ہے. عصر کے وقت وہ واپس چلے جاتے ہیں, پھر نئے فرشتے آ جاتے ہیں اور وہ پھر فجر تک ڈیوٹی کرتے ہیں, اور پھر فجر کے وقت وہ واپس چلے جاتے ہیں, پھر نئے فرشتے آ جاتے ہیں.
اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، نبی علیہ السلام نے ساتھ فرمایا حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے، پھر بھی پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں پایا. تو پہلا گروپ فرشتوں کو کہتا ہے کہ یا اللہ جب ہم گئے تو وہ عصر پڑھ رہے تھے، جب آئے تو وہ فجر پڑھ رہے تھے. دوسرا گروپ کہتا ہے یا اللہ جب ہم گئے تو فجر پڑھ رہے تھے اور جب آئے تو عصر پڑھ رہے تھے. یہ فجر اور عصر یہ بڑی امپورٹنٹ نمازیں ہیں، اور آپ کو پتا ہے صحابہ میں اختلاف ہے اس معاملے میں، اور دونوں طرف احادیث ہیں کہ جو سورۃ البقرہ میں آیا نا کہ نماز کی حفاظت کرو خصوصاً صلاۃ الوسطیٰ کی، صحابہ کا ایک گروہ صلاۃ الوسطیٰ کہتا ہے نماز فجر کو، اور دوسرا گروہ کہتا ہے نماز عصر کو. لیکن ڈومیننٹ جو احادیث جو بخاری مسلم کی ہیں ان میں صلاۃ الوسطیٰ صلاۃ العصر کو کہا گیا، اور وہ حدیث جو بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرکین کے گھروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے ہماری صلاۃ الوسطیٰ نماز قضا کروا دی عصر کی نماز. غزوہ خندق کے موقع پر کیٹاسٹرافک کنڈیشن تھی، تو وہاں سے واضح پتہ چلتا ہے. بہرحال یہ دونوں اپنی جگہ اہمیت کی حامل ہے نماز. تو اب یہ جو آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نماز کو قائم رکھنا ہے سورج ڈھلنے سے لے کر رات ہونے تک، یعنی یہ سارا جنرل نماز کا ٹائم ہے، سورج ڈھلنے سے رات ہونے تک. سورج ڈھلنے سے ہی زور کا وقت شروع ہو جاتا ہے جسے ہم زوال آفتاب بھی کہتے ہیں. سورج جب طلوع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر جب سورج غروب ہوتا ہے، اس پورے ٹائم کو کیلکولیٹ کریں تو جو سینٹر میں وقت بنتا ہے نا، جب ایگزیکٹ سورج سینٹر میں آتا ہے، سینٹر کا مطلب نہیں کہ سر کے اوپر ہوگا، وہ تو صرف ایکویٹر پہ ہوگا، یا گرمیوں میں ہمارے علاقے میں آلموسٹ اوپر، ادروائز سردیوں میں تو یوں سورج جاتا ہے نا، تو وہ اپنے ٹریک میں جو درمیان میں پہنچتا ہے، وہ درمیان کو جیسے ہی کراس کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں زوال آفتاب، یعنی سورج گر پڑا ہے مغرب کی جانب ود رسپیکٹ ٹو زمین. ویسے تو زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے، ایک میں ود رسپیکٹ ٹو زمین بات کر رہا ہوں. تو وہ جیسے ہی سینٹر کو کراس کرتا ہے تو زوال آفتاب ہوتا ہے. ویسے پبلک میں مشہور ہے کہ رات کو 12 بجے زوال ہوتا ہے، راتی تو سورج ہوتا ہی نہیں سرکار، یہ زوال آفتاب ہے. اور زوال کہتے ہیں نہیں مکروہ وقت کو، زوال ہوتا ہے ابتدائے ظہر، زوال سے پہلے مکروہ وقت ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں دحوائے کبرا. جب ایگزیکٹ سینٹر میں سورج آ جائے نا وہ ہے مکروہ وقت، اس کو جیسے ہی کراس کرے گا 4-5 منٹ بعد زہر کا وقت شروع ہو جائے گا. میں ڈیٹیل سے بعد میں اس ٹائمنگ پہ بھی بات کرتا ہوں. اور اس کے بعد پھر عصر کا وقت. تو یہ جو آیا نا کہ سورج ڈھلنے سے لے کر یعنی زوال ہونے سے لے کر اس میں زہر عصر آ گئی، الی غسق اللیل رات کے مکمل ہونے تک، جو اندھیرا چھانے تک، اس میں مغرب اور عشاء ہو گئی. وقرآن الفجر، اور یہ فجر کی نماز الگ ہوگی. تو قرآن میں نماز کی 3 ٹائمنگ آئیں، کون سی؟ اور یہ 3 بھی ویسے میں اس کی یعنی تفصیل کے لیے بیان کروں، ادروائز وہ اکٹھا بیان ہوا ہے. ظہر عصر اکٹھی، مغرب اور عشاء اکٹھی، اور اس کے بعد فجر. اسی کو سپورٹیو سورہ طٰہٰ کے اندر بھی ایک آیت ہے، لیکن وہ نماز کے حوالے سے نہیں، جنرل ہے، ذکر کے حوالے سے. اس میں اگر نماز بھی کرنا چاہیں تو وہاں پہ بھی اسی طریقے سے الفاظ ہیں. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اے نبی صبر کیجئے جو کچھ یہ کہتے ہیں آپ سے. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی تسبیح کیجئے، حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے. قبل طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے. تو کون سی نماز ہوئی؟ فجر. وقبل غروبها، اور غروب ہونے سے پہلے کون سی نماز ہوئی؟ عصر اور ظہر، دونوں بیچ میں آ جائیں گی. ومن آناء اللیل، اور رات کے حصوں میں بھی. رات کے پھر 2 حصے آپ کر لیں، شروع کا رات کا حصہ غروب آفتاب کے بعد مغرب، اور اس کے بعد عشاء کی نماز. فسبح واطراف النہار، اور جو دن کے 2 کنارے ہیں ان کی طرف بھی. اب دن کے 2 کنارے اگر زوال آفتاب سے پہلے لیا جائے اور بعد والا لیا جائے تو پھر آپ اشراق چاش کے نفلی نماز کر لیں، اور اگر 2 کنارے پورے دن کے لیے جائیں تو پھر ایک کنارے پہ مغرب ہے، دوسرے کنارے پہ فجر ہے. تو اس میں سے بھی 3 ہی اوقات نکلتے ہیں. لعلک ترضی، تاکہ تم راضی ہو جاؤ. یعنی نماز جو ہے نا وہ غم دور کرنے والی چیز ہے. واستعینوا بالصبر، استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یہ نماز کی آگے 3 ٹائم ہیں. اب آ گیا جو لوگ کہتے ہیں جی ہم نے سنت کو اور حدیث کو نہیں لے کے چلنا، تو قرآن میں تو نماز کی آئی 3 ٹائمنگ، اور نمازوں کے نام بھی اس طرح نہیں آئے سوائے 2 نمازوں کے، صلاۃ الفجر اور صلاۃ العشاء. وہ سورۃ النور میں آتا ہے کہ 3 اوقات ہیں جس میں آپ کسی کے گھر نہیں جا سکتے. وہاں ہے صلاۃ الفجر سے پہلے اور صلاۃ العشاء کے بعد اور دن کے وقت. وہاں پہ 2 نمازوں کا ذکر آیا، صلاۃ الفجر اور صلاۃ العشاء. یہ 2 نمازیں ہیں جن کا نام قرآن میں ہے. صلاۃ العصر کوئی نہیں ہے،
وہ ویسے سورۃ العصر کو وہ کہتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، وہ تو اللہ نے زمانے کی قسم یاد فرمائی ہے، عصر کے وقت کی نہیں، وہ اوور آل زمانے کی ہے۔ صلاۃ العصر کا لفظ نہیں ہے وہاں پہ، صلاۃ کے ساتھ دو ہی نمازوں کا ذکر ہے پورے قرآن میں، صلاۃ الفجر اور صلاۃ العشاء، وہ بھی سورۃ النور میں۔ ظہر، عصر اور مغرب ان نمازوں کے نام نہیں آئے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں ہم نے حدیث یا سنت کی طرف نہیں جانا، وہ تو نمازوں کے نام بھی نہیں ان کو پتا، ابھی تو رکعتوں کی اور پڑھنے کے طریقے کی اور اس میں پڑھنا کیا ہے وہ تو آپ چھوڑ ہی دیں، یہ اس قابل ہی نہیں کہ ان کے اوپر بھی کوئی لیکچر ریکارڈ کروایا جائے، کوئی بنیاد ہو تو بندہ آگے چلے بھی نا، یہ تو ٹائم کا ضیاع ہے۔ وہ سنت سے آپ کو ملے، تو سنت کو ماننا، قرآن کو ماننا ہے، کیونکہ قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی، الحمدللہ۔ تو یہاں سے آپ کو نماز کی ٹائمنگز بھی پتہ چل گئی، 3 ہیں، کون سی؟ فجر بالکل الگ ہے، ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء۔ اب آپ ظلم کی انتہا دیکھیں کہ اہل سنت میں سے چند فنیٹک قسم کے لوگ شیعہ کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی قرآن میں تو آیت ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے، لہٰذا اگر آپ نے ظہر عصر کٹھی پڑھتے ہیں آپ یا مغرب عشاء تو یہ تو آپ وقت ہی نہیں کر رہے، قرآن میں تو ہے۔ تو سر قرآن تو وقت بھی 3 بتا رہا ہے نا، 5 تو بتا ہی نہیں رہا، 5 کی تفریق تو آئی ہے احادیث کے اندر۔ یہ آیت تو شیعہ آپ کے خلاف پیش کرتے ہیں کہ اگر یہ آیت قرآن سے لے رہے ہیں پھر نماز کی ٹائمنگ بھی پھر قرآن سے لیں، قرآن میں تو یہ تفصیلات نہیں آئی ہیں۔ تو اس حوالے سے میں نے اس معاملے کو بھی کلیئر کر دیا۔ باقی اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے کہ نمازیں 5 ہیں، شیعہ 5 ہی پڑھتے ہیں لیکن وہ جمع کر کے پڑھتے ہیں، لیکن ان کے نزدیک بھی افضل 5 نمازوں کو الگ پڑھنا ہے، ان کی فقہ کی کتابوں میں ہے، ان کے علماء کے باقاعدہ ویڈیوز ہیں، بلکہ پاکستان کے دینی مسالک جو میں نے بتایا تھا، جو ایک شیعہ عالم ہے ثاقب اکبر صاحب، انہوں نے تمام مکاتب فکر کے بڑے علماء کے انٹرویوز کر کے کتاب لکھی اور وہ اسلامی نظریاتی کونسل نے اس کتاب کو پرنٹ کروایا تھا، تو ان کی یعنی اسائنمنٹ تھی وہ، تو خیر پھر جب تیار ہوگی تو وہ پیچھے ہٹ کے تو پھر انہوں نے خود سے اسے پرنٹ کروا دیا کہ اتنی محنت کی ہے۔ اس میں بھی شیعہ علماء کے جو انٹرویو انہوں نے کہا جی افضل یہی ہے کہ 5 نمازیں الگ وقت میں پڑھیں، یہ جواز کی حد تک ہے۔ اب آ جائیں اہل سنت کی طرف، تو اہل سنت میں بھی جواز ہے نمازیں جمع کرنے کا۔ صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں 1628 سے لے کر 1637 تک کہ نبی علیہ السلام نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، مدینہ شریف میں یعنی بغیر سفر کے ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھی اور اس کے بعد مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی پڑھی۔ تو پوچھا تابعین نے ابن عباس سے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے یہ عمل کیوں کیا تھا، تو انہوں نے کہا تاکہ اس معاملے میں امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی حرج یعنی تنگی باقی نہ رہے۔ باقی اس میں کئی ایک تفصیلات ہیں جو 20-25 منٹ اور لگ جائیں گے، آپ میرا کلپ دیکھ لیں۔ نمازوں کو جمع کرنا حرام، سوالیہ نشان اس میں نے بتایا، اور اس میں جو بڑے بڑے ائمہ کے اقوال اور جو اس میں چند ایک لوگوں نے بیچ میں پخیں چھوڑی ہیں، میں نے ایک ایک وسوسے کو اس کلپ کے اندر سیٹل کیا، آج میں اسے سکپ کرتا ہوں۔ اب اہل سنت کی ضد ہے کہ وہ ہمیشہ 5 الگ وقت میں پڑھتے ہیں، اور شیعہ کی ضد بنائی ہوئی ہے کہ وہ ہمیشہ 3 اوقات میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں، فجر کو الگ، ظہر عصر اکٹھی اور مغرب اور عشاء اکٹھی۔ تو دونوں کو ضد چھوڑ کر وقتاً فوقتاً دونوں طریقوں پہ عمل کرنا چاہیے۔ الحمدللہ ہم تو دونوں طریقوں سے کرتے ہیں، اور نمازیں جو جمع آپ کریں گے تو وہ پھر اس میں آپ کے پاس ٹالرنس ہے، ظہر کا وقت داخل ہونے سے لے کر عصر کا وقت ختم ہونے تک کسی بھی وقت آپ نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں۔ جمع تقدیم بھی درست ہے، ظہر کے ساتھ عصر، جمع تاخیر بھی درست ہے، عصر کے وقت میں جا کے پہلے ظہر اور پھر عصر، اور جمع سوری درمیان میں، ظہر آخری وقت میں اور عصر پہلے وقت میں، یہ بھی طریقہ درست ہے۔ اور یہی کچھ مغرب اور عشاء کے ساتھ، جمع تقدیم، جمع تاخیر اور جمع سوری، اس میں پوری ڈیٹیل احادیث جامعہ ترمذی میں اور سنن ابی داؤد میں موجود ہیں، اور مشکات کے اندر بھی موجود ہیں، اس کلپ میں دیکھ لیں، میں نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اچھا، اس میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ جس طرح نمازوں کی تعداد کے اوپر اجماع امت ہے نا اہل سنت اہل تشیع کا، نماز کی رکعتوں پہ بھی اجماع ہے۔ فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3 اور عشاء کے 4، اس پہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر کا اجماع ہے، لہٰذا اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں، تو آگے دلائل کی طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ البتہ بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں جن میں رکعتوں کے حوالے سے موجود ہے۔ پچھلے دنوں ابھی میری ایک ویڈیو اس حوالے سے اپلوڈ ہوئی تھی نماز قصر کے حوالے سے، اس میں نے تفصیل کے ساتھ سارا رکعتوں کا بھی ذکر کیا تھا۔ اب آ جائیں دھوپ گھڑی کی طرف۔ اگلے زمانوں میں دھوپ گھڑی بنائی جاتی تھی سورج کے اعتبار سے، چونکہ ہماری نماز کی ٹائمنگ ہے تو سورج کے اعتبار سے کوئی اختلاف آتا نہیں ہے۔ چاند میں تو آپ پتہ ہے 29-30 کا چکر رہتا ہے، اس لیے آپ دیکھیں جو نماز کی ٹائمنگ کے اوقات لگے ہوتے ہیں، نقشہ اوقات، اس پہ لکھا ہوتا ہے دائمی نقشہ اوقات،
اور بعض لوگوں نے لکھا ہوتا ہے 100 سال کے لیے. سر وہ 100 سال کے لیے نہیں ہے, وہ 1000 سال کے لیے بھی کفایت کریں گے, 10,000 سال کے لیے, کیونکہ وہ سورج سے ریلیٹڈ ہے. 100 سال لے کے ہم رو پا رہے ہونے. اچھا, تو دھوپ گھڑی بنائی جاتی تھی. دھوپ گھڑی یہ ہوتی تھی کہ چھت کے اوپر وہ ایک ورٹیکل چیز زمین میں گاڑ لیتے تھے, بالکل سیدھی 90 کے اینگل کے اوپر, اور اس کے سائے کے اعتبار سے انہوں نے اپنی چھت پہ نشان لگائے ہوتے تھے. جب سایہ یہاں پہنچ گیا تو یہ نماز ہوگی, پھر یہ ہوگی, پھر یہ ہوگی. آج کل تو دھوپ گھڑی کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو, آپ کے ہاتھ میں گھڑیاں ہیں اور ڈیجیٹل آپ کے پاس کلاکس مسجد میں لگی ہوئی ہیں جو آپ سیکنڈز تک آپ کو ایکوریسی کے ساتھ نماز کی ٹائمنگ بتاتی ہیں. پھر سافٹ ویئرز ہیں, ایپس ہیں, مسلم پرو, اسلام 360, صلاۃ ٹائم, اور کئی ہیں. ملینز آف سٹیز کہ اس میں پورے نقشے دیے. اور گوگل میں آپ ویسے ہی لکھیں, آج آپ جا کے لکھیں جناب سن رائز یا فجر یا ظہر ان جیلم ٹوڈے, وہ آپ کو تاریخ کے ساتھ بتا دے گا, گوگل خود بتائے گا. حافظہ اللہ تعالی. سر کتنی آسانی کر دی ہے. پرانے لوگ تو اندازے بیچارے لگاتے رہتے تھے. پرانے زمانے میں تو جناب اگر مغرب سے 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ پہلے گھوپ اندھیرا چھا جائے تو لوگ روزہ بھی کھول لیتے تھے, کیونکہ یہ تو نہیں پتا, علم غیب تو اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا نا. اور تو اور چھوڑ دیں, صحیح بخاری میں آتا ہے نبی الاسلام کے زمانے میں صحابہ کہتے ہیں ایک دفعہ اتنے بادل چھائے کہ ہم لوگوں نے روزہ افطار کر لیا اور بعد میں سورج نکل آیا. تو پوچھا پھر کیا کیا, ان کا روزے کی قضا کے سوا اور کیا چاہ رہا تھا. اس زمانے علم غیب کوئی نہیں سی, صحابہ کا روزہ خراب ہو گیا. لیکن جان کی مان پاؤں اور گستاخی کے فتوے میں نہ ہوں, کیا آج ہمارا بچہ یہ کرے گا کہ سورج کے آگے بادل آ جائیں اور وہ روزہ کھول لے؟ کہے گا سر ابھی تو ٹائم نہیں شروع ہوا, چھوڑ دیں تو ستارے بھی نظر آ جائیں, جب تک گھڑی نہ بتائے کہ غروب آفتاب ہوا ہے کہ نہیں. تو سر پھر یہ کتنا مبارک دور ہے, ایرر کے چانسز ہی ختم ہو گئے. دیکھیں نا, اب تو کوئی غلطی نہیں کھاتا. ہمیں تسلی ہوتی ہے کہ جناب جو مرضی ہو جائے, بے شک سورج کو گرہن لگ جائے اور زمین پہ بالکل اندھیرا ہو جائے, تب بھی کسی نے روزہ نہیں کھولنا. وہ روزہ اپنے ٹائم پہ, جی آج غروب آفتاب یہ ہے, وہ کیلکولیشن ہوئی ہے میرے بھائی. یہ ہے اس ماڈرن دور کی برکات. تو یہ اللہ نے ہمارے لیے آسانیاں کر دی ہیں الحمدللہ. اب آ جائیں نمازوں کے اوقات کی طرف. تو پوری ڈیٹیلڈ حدیث صحیح مسلم میں ہے اور مشکات میں موجود ہے. مشکات کی پہلی جلد میں آپ کو نمازوں کے اوقات والا چیپٹر میں مل جائے گا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے جب سورج زوال پذیر ہو, یعنی وہ اپنے ٹریک میں سینٹر سے تھوڑا سا آگے چلا. سورج صبح طلوع ہوتا ہے اور غروب آفتاب کے وقت وہ غروب ہوتا ہے. یہ پورا ٹریک جو ہے نا جتنا بنتا ہے نا, 10 گھنٹے 12 گھنٹے 8 گھنٹے, اس کا ایگزیکٹ سینٹر کریں نا. ان میں ضروری نہیں کہ سورج سینٹر میں ہمارے سر کے اوپر ہوگا. سردیوں میں یوں سورج جاتا ہے اور گرمیوں میں بالکل ایسے اوپر سے جاتا ہے. اور وہ بھی یہ ہم جو اکویٹر خط استوا کے قریب ہیں, نارتھ پول پہ اور ساؤتھ پول پہ چلے جائیں, وہاں تو 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات ہے. ادھر پھر آپ کو گھڑیوں پہ ہی چلنا پڑے گا. دن کے وقت بھی آپ عشاء کی نماز پڑھ رہے ہوں گے. اور نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے اس کو سپورٹو صحیح مسلم میں کہ نبی علیہ السلام فرمایا جب دجال آئے گا تو پہلا دن 1 سال کا ہوگا, دوسرا 1 مہینے کا ہوگا, تیسرا 1 ہفتے کا, اور پھر نارمل ہوں گے. تو صحابہ نے کہا کہ پھر ہم لوگ نماز کا کیا کریں گے جب 1 سال کا ہوگا؟ صحابہ نے نماز ہی فکر پہ گئی. تو انو فکر پینے سی کہ سر کیڑی طریق دجال آئے گا, میں ایک ویڈیو کلپ یوٹیوب تے چڑھانا ہے. یہی کر رہے ہیں مولوی, آئے دہاڑے دجال کڈی پھر دینے. صحابہ نے نہیں کہا, انہوں نے کہا آئے گا دیکھی جائے گی, دسو حضور نماز دا کی کریں گے. تو آپ نے فرمانا تم اندازہ مقرر کر لینا. اس زمانے میں تو وہ اندازہ مقرر بھی نہیں کر سکتے تھے, لیکن آج اس کلاک کی مدد سے آپ دیکھیں لوگ آباد ہیں ان جگہوں پہ جہاں پہ 6 مہینے کا دن 6 مہینے کی رات, کیونکہ وہاں سورج افق کے ساتھ چلتا ہے. یعنی سورج یہاں سے طلوع ہوتا ہے نا تو وہ یوں بس یوں ہی رہتا ہے 6 مہینے تک. پھر 6 مہینے بعد وہ اتنا اینگل ہوتا ہے کہ واپس وہ غروب ہوتا ہے. پھر وہ 6 مہینے تک غائب رہتا ہے, پھر 6 مہینے بعد نکلتا ہے. ہمارا تو یوں جا کے سورج آتا ہے نا, وہ افق کے ساتھ چلتا ہے. اس میں تو وہ والا صاف بھی نہیں ہوتا کہ وہ اوپر تک بھی آئے سورج, وہ یوں ساتھ چلتا ہے. وہ آپ یوٹیوب حافظہ اللہ کے اوپر ویڈیوز دیکھ لیں کس طریقے سے وہاں پہ بھی لوگ آباد ہیں, اور نماز کی ٹائمنگ آپ کر سکتے ہیں اندازہ مقرر کر کے. اس کے لیے آپ کو امام حنیفہ کو کوئی فون کال یا واٹس ایپ میسج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اندازہ مقرر کر لینا. یہ تو امام حنیفہ سے بھی سوال پوچھتے ہیں, تو اس زمانے میں تو گھڑیاں نہیں تھی, وہ کیا بتاتے کہ 6 مہینے کی کیسے کلاک ہو, لیکن آج ہم بتاتے ہیں. لیکن آپ نے ہماری تقلید نہیں کرنی, کیونکہ تقلید کی ضرورت نہیں ہے. اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھلا ہوا ہے. اجتہاد اسلام کی خوبصورتی ہے الحمدللہ. تو وہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جب ظہر سورج زوال پذیر ہو تو ظہر کا وقت سٹارٹ ہو جاتا ہے, اور اس کا وقت 1 مثل سائے تک رہتا ہے. اور 1 مثل سایہ یہ ہوتا ہے کہ جو ورٹیکل چیز, جو دھوپ گھڑی کے لیے آپ نے چیز گاڑی ہوئی ہے, اس کا سایہ اپنے سائے کے برابر پلس سایہ اصلی ہو. وہ سنن سائی میں ایک روایت اس کو سپورٹی موجود ہے, اجماع امت ہے کہ سایہ اصلی کو بیچ میں نکالنا ہے, ادروائز تو وہ
ایک کے برابر سایہ تو وہ زور کے وقت ہی ہو جاتا ہے، تو آپ عصر کس ٹائم پڑھیں گے؟ آپ زور کی نماز اہل حدیث سب سے پہلے پڑھتے ہیں، تو آپ اس وقت بھی انہوں نے سترا بھی جو دھوپ میں رکھا ہوتا ہے نا سردیوں میں، اس کا سایہ ایک مثل سے زیادہ بنا ہوتا ہے اور وہ زور پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو لوگ وہ سمجھتے ہیں عصر کا وقت داخل ہوگا سایہ اصلی پلس ایک مثل. اور سایہ اصلی یہ ہوتا ہے کہ سورج اپنے ٹریک کے دوران جب ایک ورٹیکل چیز کا سب سے کم سایہ جب بنتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں سایہ اصلی. وہ عموماً جو چیز کھڑی ہوتی ہے اس کے بعض اوقات آدھ کے برابر ہوتا ہے، بعض اوقات پونے کے برابر، بعض اوقات بالکل زیرو بھی ہو جاتا ہے گرمیوں میں، لیکن سردیوں میں وہ بڑا ہوتا ہے کیونکہ سردیوں میں سورج یوں جاتا ہے، گرمیوں میں چونکہ یوں جاتا ہے اس لیے وہ سایہ چھوٹے سے چھوٹا ہوتا ہے. آپ سردیوں میں کبھی عصر کی نماز، زور کی نماز پڑھ رہے ہو نا، اور آپ ورٹیکل چیز زور کے وقت کھڑی کریں نا، تو آپ دیکھیں گے اس کا سایہ تو ایک اس کے اپنے سایہ سے بڑا ہوا ہوگا، تو اس حساب سے تو عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. نہیں، پلس سایہ اصلی کریں تو وہ بھی بڑا نہیں ہوتا. تو سب سے کم سایہ سایہ اصلی، پلس وہ چیز خود جتنی لمبی ہے اس کو جمع کریں، یعنی عموماً 1.25 گنا یا 1.5 گنا جب سایہ ہوتا ہے نا، تو وہ اصل میں ایک مثل سایہ ہے. اور 2 مثل ہوگا جب اس میں ایک اور ورٹیکل چیز کے لینتھ کے برابر جمع کریں. تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے، سایہ اصلی پلس جو ہے وہ اس کے برابر سایہ، تو یہ ایک مثل. تو نبی علیہ السلام فرمایا جب ایک مثل ہے تو عصر کا وقت شروع ہو گیا اور ظہر کا وقت ختم ہو گیا، اور پھر یہ وقت رہے گا سورج کے زرد ہونے تک، آلموسٹ 2 مثل تک. اور پھر مغرب کا وقت شروع ہوگا جب غروب آفتاب ہو، اور یہ رہے گا شفق کے غائب ہونے تک. شفق وہ سرخی ہے جو غروب آفتاب کے بعد مغرب کی طرف ظاہر ہوتی ہے، وہ آلموسٹ ہمارے سب کانٹیننٹ میں 1 گھنٹہ 20 منٹ سے لے کر 1 گھنٹہ 40 منٹ تک ٹائم رہتا ہے. اتنا ٹائم رہتا ہے مغرب کا. یہ جو لوگ کہتے ہیں ستارے نظر آ گئے جی ٹائم ختم، اور ستارے تے اللہ دے بندے ہو مغرب دی زانا ٹائم ہی نظر آ رہے ہوندے نے، تے زانا تو پہلے ٹائم ختم ہو جاتا ہے. وہ افضل وقت یہ ہے کہ کثرت سے ستارے نظر نہ آئے. وہ ابو داؤد میں، ترمذی میں، سنن اربع میں حدیث موجود ہے، مشکات میں بھی، کہ اس سے پہلے پڑھنا افضل ہے. البتہ مغرب کا وقت کم از کم انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں 1 گھنٹہ 20 منٹ رہتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ 38 منٹ، 1 گھنٹہ 40 منٹ تک، یعنی 1.25 گھنٹہ تو آپ کہیں نہیں گیا مغرب کا وقت ہمارے ان ایریے کے اندر. وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ تارے نظر آ جائیں، تارے نماز پڑھتے نظر آ جاتے ہیں، اور کئی لوگ تو 15-20 منٹ بعد بھی آئے کہتے ہیں جی قضا ہوگی مغرب. سر مغرب نہیں قضا ہوندی، فجر تک نہیں قضا ہوندی. جب تو ساڑی ویڈیوز آئی ہیں تو ویسے 1.25 گھنٹے تک تو ویسے ہی قضا نہیں ہوندی. پھر عشاء کا وقت داخل ہوگا جب وہ شفق غائب ہو جائے، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ وہ وقت رہے گا آدھی رات تک. اور رات کیا ہوگی؟ غروب آفتاب سے لے کر فجر کا وقت داخل ہونے تک. یہ جو پورا بنتا ہے نا، اس کو سینٹر کریں وہ آدھی رات ہے. لیکن اس میں کچھ ٹالرنس موجود. وہ ٹالرنس یہ ہے، سب سے پہلے تو آ جائیں آپ عصر کے وقت میں. یہ بات ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام نے کہا کہ آخری وقت سورج کے زرد ہونے تک ہے، یعنی آدھا پونا گھنٹہ یا گھنٹہ پہلے تک، لیکن وہ افضل وقت ہے. کیونکہ دوسری طرف بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، جس نے غروب آفتاب سے پہلے 1 رکعت بھی عصر کی پا لی اس نے عصر کی نماز پا لی، اور جس نے فجر طلوع ہونے سے پہلے 1 رکعت پا لی اس نے فجر کی نماز پا لی. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو بالکل ایج پہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. انفی حدیث آدھی لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے نماز اثر لیٹ سے پڑھنی ہوتی ہے. کہتے ہیں حدیث میں دیکھیں نا لکھا ہوا ہے کہ 1 رکعت بھی اگر آپ نے پا لی نا غروب آفتاب سے پہلے تو آپ کی عصر کی نماز ہو جائے گی. تو سر جو دوسرا حصہ ہے وہ تو آپ لے ہی نہیں رہے. ان کے نزدیک تو اگر آپ نے سلام بھی طلوع آفتاب سے پہلے نہیں پھیرا تو آپ کی نماز خراب، ختم. پورا سورج نکلنے سے 1 سیکنڈ بعد بھی اسلام پھیرا تو نماز ختم. تو سر اس پوری حدیث میں ہے کہ 1 رکعت بھی پا لی آپ نے سورج نکلنے سے پہلے، اور دوسری رکعت سورج نکلنے کے دوران ہوئی تو آپ کی نماز ہو جائے گی. عصر میں مانی ہوئی ہے وہی حدیث، اور فجر میں چھوڑی ہوئی الگ حدیث ایک ہے. سر سامنے تو سب کچھ پتا ہے نا. کیوں؟ کیونکہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. یہ بکش بات ہے. باقی زرد ہو جائے تو وہ ناپسندیدہ ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، منافق کی نشانی ہے کہ سورج کے ڈھلنے کا انتظار کرتا ہے، اور جب سورج زرد ہونے لگتا ہے تو جلدی سے وہ ٹھونگے مار کے نماز پڑھ کے تو فارغ ہو جاتا ہے، اور اس میں اللہ کا ذکر بھی بہت تھوڑا کرتا ہے. تو یہ ہو گیا، یہ ٹالرنس ہو گئی عصر کے وقت میں. عشاء کے وقت میں بھی ٹالرنس. عشاء کا افضل وقت آدھی رات، حالانکہ مسلم میں تو الفاظ ہیں آدھی رات تک رہتا ہے، لیکن وہ افضل وقت ہے. کیونکہ دوسری طرف احادیث ہیں بخاری مسلم میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے امت کی مشقت کا خیال نہ ہو تو میں 1/2 رات تک عشاء کو لیٹ کرنے کا حکم دے دوں، لیکن مجھے بچوں اور عورتوں کا خیال ہے. یہاں تو 1/3 رات ہے، اور ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ میں آیا کہ میں آدھی رات تک عشاء کو لیٹ کرنے کا حکم دے دوں. تو اگر مسلم کی حدیث کے تحت آدھی رات کو وقت ختم ہو جاتا ہے تو نبی علیہ السلام کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں آدھی رات کو عشاء پڑھنے کا حکم دوں؟ تو وہ پھر ہمیں دوسری حدیث سے کلیئر ہوتا ہے جو حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے. اور حضرت ابو ہریرہ وہ راوی ہیں جنہوں نے نماز کے اوقات کی حدیثیں نبی علیہ السلام سے روایت کی ہیں،
اور ان کا قول صحیح سند سے شرح معانی الاثار جسے طحاوی شریف کہتے ہیں، جو حنفیوں کے لیے بھی بہت معتبر کتاب ہے، کیونکہ امام طحاوی 321 ہجری میں فوت ہوئے، اور وہ یعنی حنفی اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے تھے، مقلد نہیں، اس اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے تھے. تو وہ صحیح سند سے لے کر آئے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جس نے فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے عشاء پڑھ لی تو اس نے عشاء کے اندر کوئی دیری نہیں کی. تو عشاء کا وقت فجر کا وقت داخل ہونے تک رہتا ہے، اور امت کی اکثریت اسی پہ متفق ہے، سنی شیعہ کی اکثریت، سوائے چند ایک اہل حدیث کے، وہ اس معاملے میں تھوڑی سختی کرتے ہیں، باقی سب کا اتفاق ہے. اور میرا بھی یہ موقف ہے کہ وہ افضل وقت ہے آدھی رات تک، ادروائز فجر کا وقت داخل ہونے تک رہتا ہے. اور اس سے آپ کو پتا چلا کہ ہمارے بزرگ عشاء کے وضو سے فجر کیسے پڑھتے ہوں گے. وہ فجر کا وقت داخل ہونے سے آدھا گھنٹے پہلے اٹھ کے پہلے عشاء پڑھتے ہوں گے، پھر اسی وضو سے فجر پڑھ لیتے ہوں گے، پوری رات جاگ کے نہیں، 40 سال تک. میں اور پاسے ٹور پاؤں گا، اور 40 سال والا میرا کلپ بھی آپ دیکھ لیں، اس میں میں نے پوری انجین نہیں کی ہے اس کی. تو یہ ٹالرنس عشاء کے وقت کے اعتبار سے بھی آپ کو یہاں پہ مل جاتی ہے، اور کتنی آسانی ہے اس کے اندر. باقی اس میں افضلیت والا ایشو رہتا ہے، جس کے اوپر اہل حدیث کہتے ہیں جی بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام خوب اندھیرے میں فجر پڑھتے تھے. تو سر ترمذی میں ہے کہ وہ سورج روشن ہوتے وقت پڑھتے تھے. سورج روشن سے مراد ہے جو یعنی روشنی پھیلتی، سورج ابھی نکلتا نہیں تھا. تو صحابہ میں بھی اختلاف ہے، یہ افضلیت غیر افضلیت کا مسئلہ ہے. اسی طریقے سے عشاء کو لیٹ پڑھنا، یہاں پہ تو اہل حدیث کہتے ہیں کہ جی فجر اول وقت میں پڑھنی چاہیے، تو سر عشاء تو آپ سب سے جلدی پڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر عشاء کو بھی لیٹ کریں. کہتے ہیں نہیں، یہ امام کی ثانی دیکھنی ہے. تو وہاں پہ بھی اگر حنفی ثانی دیکھتے ہوئے طلوع آفتاب سے آدھا گھنٹہ پہلے فجر پڑھ لیں تو آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ ٹائم تو ختم نہیں ہوا ہوتا. اگر آپ کو افضلیت کا شوق ہوتا تو آپ پھر عشاء جو ہے نا وہ حنفیوں کے نماز کے ٹائم کے کم از کم 1.5-2 گھنٹے بعد پڑھ رہے ہوتے ہیں. وہاں اپنے ثانی دیکھیے فجر میں آپ. اور دوسرے حنفی کیا بے ایمانی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اندھیرے میں پڑھ لیتے ہیں، دیکھیں خیال ہی نہیں کرتے عوام کا، اور یہ خلاف سنت ہے. اور جب رمضان آتا ہے تو وہ اہل حدیث سے بھی پہلے فجر کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں کیسی کیسی کہانیاں نے، کٹی 2 نمبریاں نے، بڑی خدمات نے بزرگاں دیاں. اللہ دے فضل نال پوری نیک نیتی نال جو جتھے وہ تانوں نقصان پہنچا سکتے سن نا، کہانی کرا کے اپنے فرقے دی آئیڈینٹی انہوں نے کی، کسر کوئی نہیں چھڈی. پھر کہتے ہیں جناب بزرگوں کے بارے میں بولتا ہے، بزرگوں کی خدمات ہی اتنی ہے کہ بولنا پڑتا ہے. ایک کام بزرگوں نے پایا، نہ پایا ہوندا تے اگے نہ آندا. تو ہر طرف یہ. اسی طریقے سے فجر کی سنتوں کے بارے میں آپ دیکھ لیں، وہ فجر کے بعد پڑھنے نہیں دیتے، کہتے ہیں جی فجر کے بعد اور عصر کے بعد نماز پڑھنا ہی منع ہے. اور سر وہ چند صحابہ کا موقف تھا جو صحیح حدیث کے خلاف ہے، باقی صحابہ اس کو نہیں مانتے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھی. پوچھا کیوں پڑھی ہیں آپ کی زوجہ محترمہ نے؟ تو آپ فرمایا میری ظہر کے بعد والی 2 رہ گئی تھی تو میں نے یہ وہ پڑھی ہیں. اور وہ ام سلمہ کہتی ہیں پھر حضور پوری زندگی عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، کیونکہ آپ کی مبارک عادت تھی جب آپ کوئی عمل شروع کر لیں اس کو چھوڑتے نہیں تھے. کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ مختصر ہو. تو بخاری مسلم دونوں میں کہ حضور پوری زندگی عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے تھے. یہ کہتے ہیں عصر کے بعد نفل ہی نہیں ہوتے. وہ حدیثیں ہیں الگ سے، لیکن وہ حدیثیں منسوخ تصور کی جائیں گی اس کی بنیاد کے اوپر. دوسری طرف فجر کے لیے بھی دیکھ لیں تو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، المستدرک للحاکم میں ہے، صحیح ابن خزیمہ میں اور کئی کتابوں میں کہ نبی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھ کے نکلے تو آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، آپ اس کے پاس کھڑے ہو گئے. جب اس نے سلام پھیرا آپ نے فرمایا یہ کیا پڑھا تم نے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری فجر کی پہلے والی 2 سنتیں 2 رکعتیں جسے نفلی نماز سنت تو ہم کہتے ہیں 2 رکعتیں رہ گئی تھی، میں نے وہ پڑھی ہیں. تو آپ نے خاموشی اختیار کر لی. اسے کہتے ہیں حدیث تقریری، یعنی آپ نے اس کو منع نہیں فرمایا، یہ سنت ہو گیا. لہٰذا فجر کے بعد بھی آپ 2 سنتیں پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کی پہلے رہ گئی ہیں. ضروری نہیں کہ آپ نے اشراق کا انتظار کرنا اور دیر مسجد میں بیٹھے رہنا ہے، باہر نہیں نکلنا خام خواہ. اس لیے تو پھر لوگ کہتے ہیں یار یہ تو نماز کو انہوں نے اتنا بڑا ہمارے لیے آزمائش والا کام بنا دیا. یہ حدیثیں ان کو بھول گئی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اجازت دی ہے تو فجر کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں وہ سنت. اس میں ٹالرنس یہ ہے کہ مطلب آپ جو افضلیت غیر افضلیت کا مسئلہ ہے اس میں جھگڑا نہ کریں. دوسری طرف صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام گرمیوں میں ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھتے تھے، لیکن آپ اہل حدیث کو دیکھ لیں گرمی سردی ان کی ایک ہی روٹین ہے. اب یہاں ان کو کہتے ہیں جی اول وقت میں پڑھنا افضل ہے. تو سر اول وقت میں پڑھنا اگر افضل ہے تو حضور یہاں کیوں فرما رہے ہیں کہ گرمیوں میں آپ لیٹ کریں؟ تو لیٹ پڑھنا افضل ہے، لیکن ٹھیک ہے آپ بھی پڑھ لیں، آپ بھی پڑھیں اور انفیوں کو بھی تنگ نہ کریں. جب نماز کے اندر ٹالرنس ہے کہ ایک وقت شروع سے لے کے ختم ہونے تک کسی بھی وقت کوئی پڑھ لے، اس کی مرضی اللہ نے رکھا ہی اس لیے. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے مشکات میں بھی کہ ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے نماز کی ٹائمنگ پڑھائیں. تو آپ فرمایا تم ہمارے ساتھ رہو. پہلے دن آپ نے ساری نمازیں اول وقت میں پڑھائیں، دوسرے دن آپ نے ساری نمازیں آخری وقت میں پڑھائی اور فرمایا یہ اول و آخر وقت ہے، اس دوران جس وقت تمہیں ٹائم ملے نا وہ نماز پڑھ لو.
دیکھیں پہلے دن آپ نے زور پڑھائی زوال آفتاب کے وقت، دوسرے دن پڑھائی مثل اول کے اوپر، پہلے دن مثل اول کے اوپر اثر پڑھائی، دوسرے دن مثل ثانی کے اوپر جا کے اثر پڑھائی. تو اس میں جب اللہ کے نبی نے ٹالرنس دی ہے تو خدا کے لیے امت سے یہ آسانی نہ چھینے اور لوگوں کو تکلیف میں ڈال کے ان پہ فتویٰ بازی والا معاملہ نہ کریں. اچھا یہ ڈیجیٹل واٹس جو اویلیبل ہے نا، ان میں آپ کو نماز کی ٹائمنگ میں ملے گا حنفی شافی یعنی خام خواہ نمازوں کو انہوں نے بنا دیا ہے. حنفی شافی میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے عصر کی نماز کے، سنی شیعہ میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، وہاں تو عصر کا بھی کوئی رولا نہیں ہے. تو وہ جو شافی ٹائم لکھا ہوتا ہے وہ سلیکٹ کیا کریں، کیونکہ عصر کا وقت کا رولا یہ ہے کہ عصر کا وقت حنفی جس وقت کہہ رہے ہیں نا داخل ہوتا ہے اس کو احادیث سپورٹ نہیں کرتی. بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک مین سٹریم کی ساری کتابیں پڑھ لیں، عصر کا وقت نبی الاسلام کا وہ وقت ہے جس وقت اہل حدیث پڑھ رہے ہیں یا حرمین میں پڑھی جاتی ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ عصر کا نماز کا وقت اور مغرب تک جو فاصلہ ہے وہ اتنا ہوتا تھا کہ ہم لوگ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اونٹ نہر کرتے، اس کے 10 حصے کرتے. سر کھال بھی اتارنی اسے بھی کرنے ہیں، اونٹ کے، بلی کے نہیں، اونٹ 10 حصے کرتے، پھر ان کو پکاتے، پھر کھا بھی لیتے تو ابھی بھی سورج بلند ہوتا. تو یہ 2.5 سے 3 گھنٹے بنتے ہیں عصر سے لے کر مغرب تک. لیکن جب کسی نے نہیں ماننا تو غلام رسول سعیدی صاحب نے شرح صحیح مسلم میں نا اس کی تعبیر، یہ حدیث تو ان کے گلے میں اٹکتی ہے، وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ 1 سے زیادہ ماہر کسائی ملتے ہوں. ایڈی وڈی کہانی صحابی دے دماغ ہی سی، جڑا صحابی ہے 10 رہا سی ٹائم کیلکولیٹ کرنے واسطے، وہ یہ 10 رہا سی کہ 100 بندے مل کے ایک اونٹ ٹاندے ہون گے، پھر تو سر ادھے گھنٹے بھی سارا کچھ کر لیں گے. لیکن ہنڈیا پکانے میں کوکر تو نہیں تھا نا، وہ ٹائم چاہیے، وہ کتنا ٹائم کٹاؤ گے. تو جب آپ نے نہیں ماننا تو کہتے ہیں کئی ایک ماہر کسائی ملتے ہوں، جبکہ صحابی یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ نہر کرنے کے بعد گوشت بنایا جائے، وہ اس کا ٹائم کیلکولیٹ کر رہے تھے. جس طرح صحیح مسلم میں حدیث ہے، عمر بن عاص نے کہا تھا کہ میری قبر پہ اتنی دیر بیٹھے رہنا جتنی دیر ایک اونٹ کو نہر کر کے اس کے گوشت کو تقسیم کیا جاتا ہے. وہ تو یہ نہیں ہے کہ ماہر کسائی ملے اور 15 منٹ بعد آپ قبر سے اٹھ جائیں، یہ تو نہیں بتانا چاہ رہے تھے، وہ 2 ڈھائی 3 گھنٹے کا پیریڈ بتانا چاہ. تو میں نے اس کو ساتھ عصر کے وقت کے حوالے سے کلیئر کر دیا کہ اس میں حنفیوں کا مسئلہ یہ ہے. باقی نماز کی وہ ڈیجیٹل ٹائمنگ ایک جیسی ہے، حنفی ہو یا شافی ہو. شافی کو سلیکٹ کریں، جدھر بھی مسلم پرو میں بھی اسلام 360 میں بھی وہی ٹائمنگ جو ہے نا وہ یعنی قرآن و حدیث سے جو سپورٹیو ہے وہ وہی ٹائم. باقی مکروہ اوقات 3 ہیں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. جب سورج نکل رہا ہو اس وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے، جب سورج بالکل سینٹر میں پہنچے اس وقت مکروہ ہے. ہلکا سا آگے جائے گا اسے دعوی کبرا کہتے ہیں، ہلکا سا آگے جائے گا زوال آفتاب. زوال مکروہ وقت کو نہیں کہتے بلکہ ڈھلنے کو، جو ظہر کا وقت ہے اس وقت شروع ہو جاتا ہے. سینٹر میں بالکل پڑھنا اور غروب آفتاب کے وقت پڑھنا منع ہے. اور آپ نے فرمایا یہ کفار اس وقت بتوں کی عبادت کرتے تھے یا سورج کو سجدہ کرتے تھے، ہمیں اس کی مخالفت کا کہا گیا. اور یہ 5-5 7-7 منٹ ہوتے ہیں، یہ 20-20 منٹ تو انہوں نے خود ہی کیلکولیٹ کیے ہوئے ہیں، کیونکہ جب تک وہ سورج نکلتے ہوئے یعنی ٹرانزیشن پیریڈ، جب سورج کی وہ ٹکیا گول یعنی وہ جو زرد کلر کا سرکل ہے وہ جب نکل رہا ہو نا، ہلکا سا وہ سینگ باہر نکالے اور پھر پوری ٹکیا باہر آ جائے نا، بس وہ جو درمیان کے جو 4-5 منٹ ہیں وہ مکروہ ہیں. جیسے ہی پورا باہر آ جائے مکروہ وقت ختم. البتہ افضل وقت ہے کہ اوپر آئے تو وہ آپ اشراق چاش پڑھیں، خوب روشن ہو جائے، وہ علیحدہ سے ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے افضل وقت دوحا کا وہی ہے جب اونٹنی کے بچے کے پاؤں جلنے لگے سورج کی گرمائش سے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ٹکیا اوپر آ گئی اور یہاں پہ ٹکیا جب غروب ہو رہی ہو اس وقت. لیکن ان دونوں ٹکیوں کے دوران بھی اگر کوئی اس وقت کی فجر یا عصر پڑھ لے تو وہ اس کی نماز درست ہو جائے گی. اگر ایک رکعت اس نے فجر کا وقت ختم ہونے سے پہلے پڑھ لی تو اس کی نماز بالکل درست ہو جائے گی. اور غروب کا 1 رکعت لیکن وہ پہلے پڑھنی ضروری ہے، بشرطے کہ آپ کی ٹائم گھڑی بھی جو ہے وہ سٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق ہو، ادروائز پھر آپ کے لیے پرابلم ہو جائے گی. ظاہر ہے پھر تو آپ اپنی مرضی سے ہی معاملات کو لے کے چلیں گے نا. اچھا ایک اور حدیث جو اسی کانٹیکسٹ میں نے بتایا فجر کے بعد یہ روکتے ہیں سنتے پڑھنے سے، تو یہ بخاری مسلم کی وہ حدیث بھول جاتے ہیں کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ جب فرض کے لیے اقامت ہو جائے تو کوئی دوسری نماز جائز نہیں. اور یہ جو مصنف ابن ابی شیبہ یا باقی حدیث کی کتابوں سے صحابہ کا عمل لے کے آتے ہیں نا کہ وہ جلدی 2 رکعتیں پڑھ لیتے تھے، تو وہ ہے کہ وہ سائیڈ میں پڑھ لیتے تھے جہاں تک امام کی قرات نہ آئے. یہ نہیں تم نے تو 5 بندوں کے لیے اسپیکر لگا کے محلے کو سنا رہے ہوتے ہو، قرآن سننا ضروری ہے، وہ نہیں سنتے ہوتی. ہاں اگر کوئی ایک کمرے میں بڑی مسجد حسین میں کوئی سائیڈ میں پڑھتا ہے اور پھر صحابہ والی نماز ہو جس میں رکعت بھی کم از کم 15-20 منٹ کی ہو تو وہ 2 سنتے پڑھ کے شامل ہو سکتا ہے. حنفیوں کی نماز کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ سنتے پیچھے پڑھے، وہ تو ہوتا ہی ہے کہ وہ امام تشہد میں بیٹھا ہوتا ہے پھر بھی وہ پہلے 2 سنتے پڑھ رہے ہوتے ہیں، امام سلام پھیر دیتا ہے، وہ سنتا فرضاً تو بتا دیتے ہیں. حالانکہ ان کو یہ ترمذی کی اور حاکم کی صحیح ابن خزیمہ کی روایت پتہ ہوتی کہ نبی الاسلام نے خاموشی اختیار کر لی تھی 2 رکعت جو فجر کے بعد پڑھ رہا تھا، ان کے لیے پھر
یہ مسئلہ نہ ہوتا، یہ مسئلہ جو انہوں نے گھڑا ہے تو یہ پھر نہ گھڑتے، تو یہ بھی اس میں مسئلہ ضروری تھا۔ اب آخر میں آپ کو نقشہ اوقات جو ڈیجیٹل یا آپ کے پاس یہ پرنٹ ہوئے ہمارے پاس بھی پڑے ہوئے ہیں، میں آپ کو اب یہ چونکہ 6 جون کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے 2021 کی، لیکن 2021 سے اس کا تعلق نہیں، یہ 3021 ہو 4021 ہو یا 8 سے 2000 سال پہلے چلے جائیں، سورج کی ٹائمنگ نہیں بدلتی ہے، اس لیے اسے دائمی اوقات کا نقشہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ اسلام آباد کا نقشہ اس وقت میرے پاس ہے۔ 6 جون کو فجر کا وقت داخل ہو رہا ہے 3:16، اور اسی وقت میں آپ نے ختم سحری بھی کر دینی ہے اس سے پہلے پہلے۔ پھر طلوع آفتاب ہے 4:57 4:57، تو 3:16 سے 4:57 تک آپ فجر کی نماز کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ 4:57 کے اوپر فجر کا وقت ختم ہوا اور سورج کی ٹکیاں نکل رہی ہوگی، 4-5 منٹ کے بعد آپ اشراق پڑھ لیں، 12 منٹ کے بعد پڑھ لیں، 17 منٹ کے بعد، 20 منٹ کے بعد، آپ کی مرضی ہے، لیکن وہ 5 منٹ ہی ہوتے ہیں وہ ٹکیا کے نکلنے۔ پھر زور لکھا ہوا ہے 12:07، تو 12:07 کا مطلب ہے کہ 12:02 سے لے کے 12:07 وہ 5 منٹ وہ ایگزیکٹ سینٹر میں تھا، وہ مکروہ وقت ہے۔ 12:07 پہ زور کا وقت داخل ہوا، آپ زور پڑھ سکتے ہیں، اور 3:51 کے اوپر عصر کا وقت داخل ہو رہا ہے، تو زور آپ 3:51 تک پڑھ۔ ہر نماز کا ٹائم دوسری نماز کے ٹائم میں داخل ہو رہا ہے سوائے فجر کے۔ زور کا وقت ختم ہوتا ہے تو عصر شروع ہوتی ہے، اور عصر کا وقت ختم ہوتا ہے تو مغرب، تو مغرب لکھی ہوئی ہے 7:16، لیکن اس میں بھی آپ نے آخری اوقات میں نہیں پڑھنی کیونکہ وہ منافق کی نماز سے ہی مسلم میں آیا، میں نے بیان کیا۔ اور عشاء کا وقت ہے 8:58، تو آپ یہ دیکھ لیں 7:16 میں آپ کتنے جمع کریں تو 8:58 آتا ہے، آلموسٹ 1.5 گھنٹے کے برابر بنتا ہے مغرب کا وقت۔ 8:58 پہ عشاء شروع ہو رہی ہے، اور عشاء کا وقت کب ختم ہوگا؟ وہ 7 جون کو 3:15 تک رہے گا، اس سے پہلے فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے۔ اس کو سپورٹنگ میں نے احادیث بتا دی۔ تو یہ آپ نقشہ اوقات، اب جیلم کا ہمارا 3 منٹ مائنس کریں، اسلام آباد کا یہ دارالسلام والوں نے اس کو پرنٹ کیا ہوا ہے۔ ویسے آپ کو آپ کی وہ ٹائمنگ جو کیلکولیشن ہے وہ بھی بالکل اس کے مطابق آپ دیکھیں گے تو صحیح نکلے گی۔ تو پرانے زمانے میں جو 55 ماڈل آپ کے نقشے بنے ہوئے ہیں نا اندازوں سے، ان کو آپ فالو نہ کریں، وہ 5-6 منٹ کا فرق ہے۔ ہمارے جیل میں تو یہ 5-6 منٹ پہلے ہی روزہ کھلوا دیتے ہیں جی، افطار میں جلدی کرنی ہے، افطار میں جلدی کرنی ہے تو اثر کے ساتھ ہی پھر کھڑا کرتے ہیں، پہلے افطار ہو تو لینے دیں تو پھر آپ فالو کریں۔ ان کے اپنے اہل حدیثوں کے نقشے اس کے خلاف ہیں، جو لیٹسٹ 2021 ماڈل اہل حدیث ہیں ان کے نقشے درست ہیں کیونکہ وہ الیکٹرانک ہیں، اور پرانے جو ہیں وہ اسی طریقے سے ہاتھ کی کیلکولیشن ہے۔ اس وقت نہ لیٹ لانگ کا اتنا حساب و کتاب تھا، نہ باقی معاملات تھے۔ بل میں نے ایک بلو پرنٹ آپ کے سامنے نقشہ اوقات کے حوالے سے بھی رکھ دیا، نمازوں کی ٹائمنگ کے حوالے سے بھی، تاکہ آپ کو معاملات کلیئر ہو جائیں کہ 5 نمازوں کی ٹائمنگز، یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں۔ مکروہ اوقات بھی میں نے اس میں کور کر دیے۔ انشاءاللہ جب یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی ہم اس میں ریفرنسز بھی امید ہے لگا دیں گے انشاءاللہ۔ یہ تو لگ پتہ جائے گا جب ہم اس کے ریفرنس لگائیں گے، ہم تو کہہ کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد آپ کو پتہ نہیں کتنی محنت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی